अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू या अली मदद। आज वीडियो बनाने की जो हमें ज़रूरत पड़ी है वो इसलिए पड़ गई कि शरर नकवी जैसे जो शरपसंद और नाशिर शरारत हैं, जिन्होंने मिंबर पर आकर ऐसी नाज़ेबा हरकतें की कि जिसकी उम्मीद हम अहले तसन्नुन, हम सूफियाए कराम के मानने वाले, सूफ़ीज़म से ताल्लुक़ रखने वाले सूफ़ी उलमा हो या सूफ़ी आवाम हो, ऐसी उम्मीद हमने ये नहीं रखी थी कि एक वक्त ऐसा आएगा कि शरर नकवी जैसे शिया हज़रात मिंबर पर आकर ऐसी गिलाज़त बकेंगे अपने ज़ुबान से कि जिसकी बिना पर हमारे दिल को ठेस पहुँचेगी। पहली बात तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अहले तसन्नुन और अहले तशय्युअ में झगड़ा और फसाद लगाने का काम या तो जाहिल करता है या फिर MI6 का एजेंट अखबारी लोग करते हैं, क्योंकि ये कोशिशें मुसलसल चल रही है कि MI6 अखबारी इन लोगों की ये कोशिशें हैं कि अहले तसन्नुन और अहले तशय्युअ में फ़साद पैदा करे, इनमें इख्तलाफ पैदा करे, इंतशार में इनको डाल दे और इनको आपस में एक जगह जमा ना होने दे, एक प्लेटफॉर्म पर ना आने दे। ये इनकी पूरी कोशिशें हैं, क्योंकि ज़माना जानता है कि अहले तशय्युअ और अहले तसन्नुन का इत्तिहाद एक ऐसा इत्तिहाद है कि जब ये दो मिलते हैं और एक होते हैं तो इस्लाम को वो क़ुव्वत, वो ताकत मिलती है कि जिसके बिना पर अमेरिका हो, इज़राइल हो, यहूदी हो, दुश्मनान इस्लाम हो, इन सब के मुंह पर ज़ोरदार तमाचा लगता है। और अमेरिका का बनाया हुआ ये MI6, ये जो शिया अखबारी है, इनकी पूरी कोशिशें हैं कि ये काम वो अंजाम दे कि जिसके बिना पर आयतुल्लाह खामनाई हो, आयतुल्लाह खुमैनी, आयतुल्लाह सिस्तानी, आयतुल्लाह खोई जैसे हज़रात, ये शख्सियात कमज़ोर हो और ये बरकरार अपने काम को रख रहे हैं, ये अपने मिंबरों पर आ गए हैं, ये घुस गए हैं हर जगह, ये मस्जिदों में घुस गए, ये मिंबरों में घुस गए हैं, ये मदरसों में घुस गए, ये इफ्ताह में घुस गए, ये हर जगह घुस गए। और ये अखबारी किस्म के चिटपुंजी नाऔकाते लोग मिंबर पर आकर आयतुल्लाह खामना या आयतुल्लाह खोई, आयतुल्लाह सिस्तानी जैसे हज़रात के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं और शिया कौम को वरगलाने की और बहकाने की कोशिश करते हैं और इन हस्तियों से उनका रुझान हटाने की कोशिश करते हैं। वजह यह है कि जब ये जो अखबारी जब ये काम अपना कर दिखाएंगे, जब ये कामयाब हो जाएंगे, तो आयतुल्लाह खुमैनी हो, आयतुल्लाह सिस्तानी हो, ये सारे हज़रात कमज़ोर होंगे और जब ये कमज़ोर होंगे तो ईरान कमज़ोर होगा और जब ईरान कमज़ोर होगा तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा अमेरिका को होगा, इज़राइल को होगा, यहूदियों को होगा। तो ये पूरा अमेरिका का काम ये लोग कर रहे हैं, अमेरिका की ख्वाहिश पर खरे उतर रहे हैं और ये इंतशार फैला रहे हैं। पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, कोई भी मुल्क हो, ये जहाँ रहते हैं वहाँ शिया और सुन्नी में फसाद पैदा होना ज़रूरी है और झगड़ा होता है और हो रहा है। मगर चलो ये अखबारी है, MI6 है, इनको रुपया, पैसा, डॉलर ये सब अमेरिका की तरफ से मिलता है तो ये कर रहे हैं। मगर मेरा सवाल है उन शियाओं से, उन मौलवियों से, उन जाकिरों से जो आयतुल्लाह सिस्तानी की भी बात करते हैं, इल्ला माशाअल्लाह जहाँ जैसा माहौल रहता है वैसा कर देते हैं। मगर मैं अभी मैं अपनी बात को आगे बढ़ाकर समझाने की कोशिश करूँगा। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आयतुल्लाह खुमैनी हो, आयतुल्लाह खामनाई हो, आयतुल्लाह सिस्तानी, ये सब जो बड़ी हस्तियाँ हैं अहले तशय्युअ में की, इन सब हज़रात की वो बात करते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं और फिर ईरान से इनको भरपूर पैसा भी मिलता है। तो मेरा सवाल उन जाकिरों से, उन मौलवियों से है कि आपको पैसा मिलता है, आपको ईरान से मदद मिलती है, आपको ईरान से तबलीग का हदिया मिलता है, नजराना मिलता है, ये सारी चीज़ें मिलने के बावजूद आप जिस प्लेट में खा रहे हो उसी प्लेट में छेद कर रहे हैं। ईरान में बैठे आयतुल्लाह खामनाई हो, आयतुल्लाह खुमैनी हो, ये सारी हस्तियाँ ने अपनी ज़िंदगी में यही जोर दिया था कि तशय्युअ और तसन्नुन में, यानी कि सूफ़ी और शिया में हमेशा से इत्तिहाद रहे, ये एक दूसरे के मिंबर पे आना जाना इनका लगा रहे, ताकि मकसद करबला कहीं छूट ना जाए, मकसद करबला भी बरकरार रहे और सियासी पहलू पर भी ये इस्लाम, ये कौम, ये समाज मजबूत हो जाए। मगर क्या कर रहे हैं आप? मिंबर पर आकर शिया को वरगलाते हैं, शिया मिंबर पर आकर आप ऐसी सी बातें करते हैं कि जिसके बिना पर अहले तसन्नुन हो, सूफी हज़रात, उनकी दिलों को ठेस पहुँचती है और ये ठेस पहुँचना इस बात की दलील है कि शिया सुन्नी का इत्तेहाद नहीं हो सकता।
جب تک کہ آپ جیسے شرر نقوی جیسے اور 3-4 اور مولانا، مجھے نام یاد نہیں آ رہے، ان جیسے چند مولانا جب تک کہ ہیں یہ کام کبھی نہیں ہو سکتا. یہ تعصب پسند شخص لوگ، یہ جو نیچی سوچ رکھتے ہیں، قریب زمانہ ہو گیا شبیر علی وارثی صاحب کو مجلس پڑھتے ہوئے، کبھی تو آپ کی ہمت نہیں ہوئی یہ ساری باتیں کرنے کی، یہ اچانک ہوا کیا آپ لوگوں کو؟ یہ شاید آپ لوگوں کی دکان بند ہو گئی ہو، آپ لوگوں کو مجالس پڑھنے نہیں ملتی ہو، آپ لوگوں کو محفل میں نہیں پڑھنے بلایا جاتا ہو، یہ ساری وجہ رہی ہوگی. تو کوئی نہ کوئی تو ہے نا بات. کہتے ہیں نا بے سبب بے خودی نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. تو کچھ تو ہے نا کہ جس کے بنا پر آپ لوگ غلاظت اپنے منہ سے نکال رہے ہیں. شبیر علی وارثی صاحب کو آپ کچھ بھی بول دیے بڑے، تو کیا سوچتے ہو کہ شبیر علی وارثی صاحب اکیلے ہیں، تنہا ہیں؟ شرر نقوی جیسے شرارتی مولاناؤں سے میں کہوں گا کہ شبیر علی وارثی صاحب اکیلے نہیں ہیں، تنہا نہیں ہیں. ان کے ساتھ ان کی قوم، ان کا فرقہ، ان کے ماننے والے، مکتب اہل بیت سے محبت رکھنے والے، محبت اہل بیت میں خود کو سرشار کرنے والے سنی صوفی موجود ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں. تم کتنا بھی کہو کہ شیعہ مجلس میں ان کو نہیں بلاؤ، یہ مت کرو، وہ مت کرو، نہیں فرق پڑتا ہے. اور شیعہ حضرات تو شبیر علی وارثی صاحب کو بہت پسند کرتے ہیں. یہ تو کچھ اخباری نما ذاکر اور مولوی ہے کہ جن کی بنا پر یہ ساری باتیں ہونے لگی اور انتشار پیدا ہو گیا. آیت اللہ سستانی کو آپ مانتے ہیں نا، آیت اللہ خوئی کو آپ مانتے ہیں نا، آیت اللہ خمینی کو آپ مانتے ہیں نا، آیت اللہ خامنئی کو آپ مانتے ہیں نا. یہ سارے مراجع کرام جو اہل تشیع کے ہیں، ان سب کو آپ مانتے ہیں نا. آپ کیوں بھول جاتے ہیں کہ آیت اللہ سستانی صاحب نے کیا بات کہی تھی؟ آپ کیوں بھول جاتے ہیں کہ آیت اللہ خمینی نے کیا بات کہی تھی؟ آپ کیوں بھول جاتے ہیں کہ آیت اللہ خامنئی کا کیا مقصد رہا ہے؟ آپ یہ سب باتیں کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہم نے تو باقاعدہ سنا ہے مولانا قلب صادق حسین صاحب مرحوم، اللہ ان کے قبر میں رحمت انوار کی بارش عطا فرمائے، انہوں نے تو باقاعدہ خود بتایا تھا کہ جب وہ ایران گئے تھے تو ان کی جب ملاقات ہوئی تو کیا کہا آیت اللہ خامنئی نے؟ انہوں نے باقاعدہ یہ کہا کہ جا کے ہندوستان کے سنی بھائیوں سے بھی کہنا اور شیعہ بھائیوں سے بھی کہنا کہ وہ سنی حضرات کو اپنا بھائی نہیں اپنی جان مانے. اور آپ کیا کر رہے ہو؟ اب بات کر رہے ہو کہ نماز ہاتھ باندھ کر کے پڑھو یا کھول کر پڑھو، یہ اس دنیا بھر کی باتیں آپ لے کر بیٹھ گئے ہو. ہاں، آیت اللہ سستانی کا قول بھول گئے؟ کیا کہا کہ آپ لوگ ہاتھ باندھنے اور ہاتھ کھولنے پر جھگڑ رہے ہو، اور دنیا جو ہے، دشمن جو ہے ہمارے ہاتھ کاٹنے پر پڑا ہوا ہے، ہمارے ہاتھ کاٹنے کے فراق میں ہے. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ کہاں لے کر جانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ مراجع کرام جو اہل تشیع کے ان کی بات کو نہیں مان سکتے، ان کے قول پر عمل نہیں کر سکتے، تو آپ شیعت کو چھوڑ کر اخباری بن جاؤ، MI6 کے ایجنٹ بن جاؤ. یہ تو نہ ہو کہ آپ ایران کا پیسہ بھی کھاؤ، ایران سے پیسہ بھی لو، ہندوستان میں تبلیغ کا نام پر. آپ تبلیغ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے بتائیں، کیا تبلیغ کی آپ نے؟ بشیر و شاعری شرر نقوی جیسے لوگ پڑھتے ہیں اور زبردستی والی بات کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ بہت بڑا نام کما لیے. آپ کو شہرت پانا ہے تو بی بی سیدہ سے کہے کہ آپ کو مشہور کر دیں، کہ کسی پہ انگوش نمائی کر کر یہ اس طرح سے شہرت نہیں ملنے والی. آپ کو سبب تلاش کرو اپنے ہار جانے کی، کسی کی جیت پر یوں رویا نہیں کرتے. سمجھے جناب؟ میرے کو ایک مولانا کا نام یاد نہیں آ رہا ہے، ورنہ میں ان کا نام لے کر ان کو میں بتاتا کہ آپ نے کتنی گندی حرکتیں کی، جو آپ نے کہا کہ اس پر برات سے، اس سے لعنت بھیجو، اس سے برات کا اظہار کرو، یہ کرو وہ کرو. بڑا آسان ہے صاحب، اپنوں میں اپنے عقیدے کا اظہار کرنا بڑا آسان ہے، مگر بڑا مشکل ہے غیروں میں حق کی بات کرنا، علی کی بات کرنا. اور شبیر علی وارثی اور صوفیہ کرام وہ ہے جو غیروں میں ڈنکی کی چوٹ پر علی کی بات کرتے ہیں. آپ کیا ہلکے میں لیتے ہو؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ صوفیہ کرام نے ہمیشہ سے اہل بیت کے مشرف کو فالو کیا ہے اور بتایا ہے کہ اہل بیت کیا ہے. یہ مت بتاؤ کہ ہمیں مت بتاؤ کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شان کیا ہے، ان کے فضائل کیا ہے، ان کے مناقب کیا ہے، ان کے دشمن کون ہے، ان پر مصائب کس نے ڈالا، کس نے کس کو مارا، 12 امام کے قاتل کون ہے، سیدہ کو ناراض کرنے والا کون ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں مت سکھاؤ. ہم تو لعنت بھیجتے ہیں 5 پنجتن کے دشمنوں پر، سیدہ کے دشمن پر، رسول کے دشمن پر، مولا حسن کے دشمن پر، مولا حسین کے دشمن پر. ہم تو لعنت بھیجتے ہیں اپنے لوگوں میں رہ کر. ناصبی، خارجی، مروانی، ملائی ٹیم کے بیچ میں رہ کر ہم حقانیت کی بات کرتے ہیں. آپ اپنوں میں بات کرتے ہو تو کون سی بڑی بات کر دی آپ نے؟ اگر واقعی میں علی والے ہو تو جو کام ہم کر رہے ہیں وہ کر کے بتاؤ.
اس دور میں ہم جب علی کی بات کرتے ہیں, علی کا دفاع کرتے ہیں, علی ولی اللہ کی بات کرتے ہیں تو ہمارا بائیکاٹ ہوتا ہے, ہمیں شیعہ بتایا جاتا ہے, ہم پر فتوے لگائے جاتے ہیں, ہمارے خاندان والے ہمیں چھوڑ دیتے ہیں, ہمارے رشتہ دار ہمیں چھوڑ دیتے ہیں, ہمارا دوست ہم سے بات کرنے کو راضی نہیں رہتا. آپ کیا ہلکے میں لیتے, کتنی بڑی قربانی ہم دے رہے ہیں. لیکن آج تک ہم نے کبھی یہ بات ظاہر نہیں کی ممبروں پر آ کے. شبیر وارثی نے بھی کبھی یہ بات نہیں کہی ہوگی. شبیر علی وارثی وہ شخصیت ہے کہ جن کو سن کر ہزاروں, میں کہتا ہوں کہ لاکھوں ملک و بیرونی ممالک کے تمام جو اردو داں ہیں, جو اردو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں, ان سب نے شبیر علی وارثی کی تقریر سن کر علی بن ولی اللہ پڑھا ہے. اور میں خود اس بات کا گواہ ہوں. میں بھی اگر علی بن ولی اللہ مجھے پڑھنے کی توفیق ملی ہے تو سب سے پہلے میرے ماں باپ کی وجہ سے. دوسرا اگر کوئی میری زندگی میں تھا کہ جس کی وجہ سے میں نے علی بن ولی اللہ پڑھا ہے تو وہ ذات شبیر علی وارثی کی ذات ہے. بس میں ہی نہیں, ایسے میں ہزاروں نئی جنریشن کے آپ کے سامنے طلباء لا کے رکھ دوں گا, کھڑا کر دوں گا. شرح نقوی جیسے مولانا شرک پسند اور ناشر شرارت سے عرض گزار ہوں کہ آپ لوگ ایسی حرکت نہ کریں. نہ تم صدمے ہمیں دیتے, نہ یوں فریاد ہم کرتے, نہ کھلتے راہ سر بستہ, نہ یوں رسوائیاں ہوتی. اور میں مولانا قلب جواز صاحب سے گزارش کروں گا, میں گزارش کروں گا مولانا قلب جواز صاحب سے, اور میں جو میری ویڈیو دیکھ رہا ہے, چاہے ہمارے شیعہ بھائی ہو چاہے ہمارے سنی بھائی ہو, میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو ضرور آپ مولانا قلب جواز صاحب تک پہنچائے. کیونکہ ابھی مولانا قلب جواز صاحب لوگوں سے معلوم چلا کہ آپ ایران میں ہیں. میں اگر وہ میری ویڈیو آپ ان تک پہنچاتے ہیں تو میں ان سے عرض گزار ہوں کہ حضرت شبیر علی وارثی صاحب جو کیا ہے کیا نہیں آپ بہتر جانتے ہیں. میں بس اتنا عرض گزار ہوں کہ جو بے لگام ہو گئے ہیں یہ ذاکر, یہ مولوی, یہ جو اخباری نما حرکتیں کر رہے ہیں ممبروں پر آ کر, ان کی زبان میں کہ ہندوستان میں کوئی نہیں ہے کہ جو لگام دے ان کو چپ کرائیں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں بڑے مؤدبانہ سے کہ حضرت آپ ان سب کی زبان کو لگام دیں. اور شبیر علی وارثی کے ساتھ جو ایسا سلوک کیا گیا کہ جس کی بنا پر وہ ڈپریشن میں گئے, ان کی طبیعت خراب ہوئی, وہ ایڈمٹ ہوئے, میں آپ سے عرض گزار ہوں کہ اگر آپ کے دل میں اگر ذرا سے بھی محبت ہے اہل تسنن کے لیے, شبیر علی وارثی صاحب کے لیے, صوفیہ کرام کے لیے, صوفیوں کے لیے, خانقاہ والوں کے لیے, تو آپ سے گزارش کروں گا کہ کسی بھی طرح آپ ان لوگوں کے زبان میں لگام ڈالیں اور ان کو ان کی اوقات بتائیں اور یہ بتائیں کہ شیعہ کہتے کسے ہیں.